امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کرب و بلا کی سرزمین پر جو قربانی پیش کی اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور ہر سال مومنین کرام، عزاداران حسین، حسین، محبان اہل بیت مولا حسین کو یاد کر کے محرم کے مہینے میں پورے 10 دن مظلوم کربلا اور مظلوم کربلا کی مظلومیت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ عظمت، یہ بزرگی مولا حسین کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ اتنا مقام اور مرتبہ مولا حسین کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے کہ عزیز دوستو، حسین تو حسین ہے، حسینی تو حسینی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی خاک کو خاک شفا قرار دیا، اور انسان اس خاک کربلا کے ذریعے سے شفا حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام میں عام طور پر مٹی کھانا حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن حسین کی زمین کی جو خاک ہے اس میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اور انسان اپنی شفا کے لیے، لا علاج امراض کے علاج کے لیے خاک کربلا کو استعمال کر سکتا ہے۔ خاک کربلا کو تھوڑی سی مقدار اس کی شفا کے لیے کھا سکتا ہے، کیونکہ اس خاک کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کا لہو شامل ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ بہت سے لا علاج مریض ایسے گزرے ہیں کہ جو اپنے مرض کا علاج اسی کرب و بلا کی سرزمین میں تلاش کرتے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی انسان کے گھر میں کوئی نومولود بچہ پیدا ہو تو اس کی پہلی خوراک خاک کربلا ہونی چاہیے۔ پہلی خوراک آپ شہد میں ملا کر مولا حسین علیہ السلام کی تھوڑی سی خاک، کربلا کی خاک شفا ملا کر اپنے بچے کو کھلایا کریں، تو وہ بچہ مرد دم تک حسینی رہے گا، کبھی بھی کسی یزید یا یزیدی کے پیچھے نہیں چلے گا، کبھی بھی یزید کے نقش قدم پر نہیں چلے گا۔ وہ بچہ چونکہ اس کی پہلی غذا مولا حسین کی خاک ہے، خاک کربلا، اس لیے وہ بچہ ہمیشہ حسینی رہے گا اور حسینی بن کر زندگی گزارے گا۔ اور اسی طرح عزیز دوستو، اس خاک کربلا کی اتنی عظمت ہے کہ اگر آپ خاک شفا کی تسبیح بنا لیتے ہیں، آپ اس خاک شفا پر کچھ پڑھتے نہیں، ذکر نہیں کرتے، تب بھی آپ کی یہ خاک شفا ذکر کرتی رہتی ہے، اور اس خاک شفا کے ذکر کا ثواب آپ تک پہنچتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس خاک کربلا پر مولا حسین علیہ السلام نے جس خاک پر سجدہ کیا تھا، حسینی اس خاک کربلا پر، اس خاک حسین پر سجدہ کریں جس خاک کربلا میں آج مولا حسین علیہ السلام آرام فرما ہے۔